بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، آج جو دو اہم خبریں ہیں، ایک خبر ہے فواد چودھری کا بیان ہے اور دوسری جو ہے مریم نواز گروپ کا اجلاس ہے۔ یہ دو اہم خبریں ہیں جو آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کل پیشی میں جب ہوئی، ان کی پیشی کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن وغیرہ کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان میں فیصلے 6 جنرل 5 جج کرتے ہیں، سمت صحیح ہو یا غلط، ان 11 لوگوں کے فیصلوں پر عمل باقی ہوتا ہے، باقی تمام ادارے اشخاص شطرنج کے اس کھیل میں پیادوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، ان کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہیں 6 جنرل اور 5 ججز ہیں جو 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، پارلیمان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سینٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمام جو فیصلے ہوتے ہیں یہ 6 اور 11 لوگ ہیں یہ کرتے ہیں۔ اب یہ فواد چودھری صاحب نے کس ویو پہ کہا ہے، کس انداز میں کہا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت گرفتار بھی ہیں اور اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایک بڑا اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے، تو 22 کروڑ عوام پھر یہ جو الیکشن کمیشن کا ڈھونگ ہے، 48 ارب 50 ارب روپے خرچہ آتا ہے الیکشنوں پہ، یہ ختم کر دیا جائے انتخابات پہ۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا، عوام کا پیسہ ضائع کرنے کا؟ اگر عوام نے رہنا ہی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، پھر عوام کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے الیکشن میں، انتخابات میں جانے کا، انتخابات پہ اربوں روپے خرچ کرنے، 50 ارب سے زائد خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر عدلیہ کی آ جاتی ہے، جی عدلیہ یہ کرتی ہے، پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ہے دھاندلی، یہ سب ختم کرے۔ پھر اگر 11 بندوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر عوام اور پارلیمان ختم کر دیں، قومی اسمبلی ختم کر دیں، صوبائی اسمبلی ختم کر دیں، بلدیاتی نظام ختم کر دیں، اور 11 بندے جو ہوں گے وہی ملک کی تقدیر کا اور 22 کروڑ عوام کا فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ خلاصہ ہے فواد چودھری صاحب کا۔ تو دوسرا، کل رات مریم نواز صاحب کا جو گروپ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں 30 ایم پی اے اور ایک ایم پی اے کو 40 لاکھ روپے فنڈ جاری ہوئے ہیں۔ ہر ایک ایم پی اے مریم نواز کے استقبال کے لیے 1000 کارکن کا ٹاسک دیا گیا ہے، جس میں ہر کارکن کو 2000 روپے دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو فنڈ ریلیز ہوا ہے، یہ صوبائی قانون جو نگران حکومت ہے اس نے بھی کیا، وفاقی حکومت نے بھی کیا۔ یہ جو بینرز لگے ہیں، یہ جو پینافلیکس لگائے گئے ہیں، جو گاڑیوں کو بندوبست کیا گیا، تمام سرکاری خرچوں پہ اس کا استقبال کا خرچہ ہو رہا ہے۔ عوام جو ہے بھوک سے مر رہی ہے، والدین خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں جو ہے بے روی کا شکار ہو رہی ہیں، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ 350 روپے اور 300 سے لے کے 350 روپے تک پیاز 1 کلو بک رہا ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں کہ عوام کو سبسڈی دے کے پیاز سستا کر لیں۔ یہ تمام جو ہیں چیزیں، ساری آسائشیاں اشرافیہ جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ یہ سینئر نائب صدر بن کر آ رہی ہیں، چیف آرگنائزر بھی بن رہی ہیں۔ لازمی اب جو ایم پی ایم این ایس جو ہیں، ان کی تقدیر بنانے والی یہ بی ہے، مریم عرضے بھی ہے، مریم نواز شریف ہی ہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے اس ملک کو تباہ کرنے میں فقط 2 اداروں کا کردار ہے، ایک جج، دوسرے جنرل، ورنہ ان ڈاکو اور چوروں میں اتنی ہمت کہاں تھی؟ ناظرین، یہ عوام کا اب رد عمل آ رہا ہے، جو کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ججوں اور جنرلز کے بارے میں عوامی رد عمل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں سی چوروں ڈاکوؤں میں کہ ملک کو تباہ کریں، ان کے پیچھے یہ لوگ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سہولت کار ہیں، چوروں کو، ڈاکوؤں کے، لٹیروں کی یہ سہولت کار ہیں۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ تیسری خبر جو اہم ہے ناظرین، وہ ہے اوگرا کی۔ اوگرا نے 83 روپے کی فی لیٹر پیٹرول میں اضافے کی سمری بھیج دی ہے وزیر اعظم کے پاس سائن کرنے کے لیے۔ تو اس میں لیویز بھی ہیں، جو لیوی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، لیوی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے، LPD جو ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو 83 روپے فی لیٹر بڑھانے کی منظوری کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ناظرین، یہ صورتحال ہے اس وقت ملک کی، کہ ایک چورنی کے لیے، ایک جو کہ نیب زدہ ہے، کیبنٹ فونڈ بھی اس کا غلط نکلا، قطری خط بھی غلط نکلا، ہر چیز ثبوت پر موجود ہونے کے باوجود اس کو تمام اس کے کیسز کو جو ہے کھڈے نہ لگا کے اس کو استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس سے استقبال کرنے میں کن کا ہاتھ ہے؟ انہی کا لوگ ہیں جو فواد چودھری صاحب جن کا کہہ رہے ہیں کہ 6 جرنیل اور 5 ججز کا ہی ہاتھ ہے ان میں۔ اگر یہ لوگ اس طرح کرنا ہے تو پھر تمام چیزیں ختم کر دیں،
انہی کے ہاتھ ملک دے دیں، انہی کے ہاتھ میں دے دیں، الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کو آگے آپ نے کھڈے میں لگایا ہے، ان کو کہہ دو بھائی ہم نے آپ کو کچھ نہیں کرنا، 22 کروڑ عوام کو ویسے کھڈے لگا دیا آپ لوگوں نے، ان کا احترام کیا نہیں گیا۔ 22 کروڑ عوام نے جو ووٹ دے کر عمران خان کو لے کر آئے تھے ان کو آپ نے کھڈے میں لگا دیا ہے، زبردستی اتارا ہے۔ عدالتیں کھلی ان کے لیے، وقت بند گاڑیاں آئیں ان کے لیے، ہیلی کاپٹر پرواز ہوئے وزیر اعظم ہاؤس پہ، کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو یہ تمام ادارے بند کر دیے جائیں، پارلیمان ہاؤس بند کر دیا جائے، الیکشن کمیشن ختم کر دیا جائے، صوبائی اسمبلی ختم کی جائے، قومی اسمبلی ختم کیا جائے، سینٹ ختم کر دیا جائے، بلدیاتی انتخابات ختم کیے جائیں، اور تو یہ 11 آدمی جو ہیں یہ ملک کی تقدیر کا، عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ اور ملک جو ہے جیسے لنگڑا لولا ہے وہ بھاگ گیا، وہ روپوش ہو گیا، اسحاق ڈار، یہ اللہ کے نام پہ ملک لیا گیا، اللہ کے نام پہ لیے گئے تھے، مگر آپ چوروں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب یہ رائے فرار اختیار کر کے نکل گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو معاشی ٹارزن بن کر آئے تھے۔ تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین میسیج ضرور کیا کریں، تنقید بھی کیا گیا، تنقید برائے اصلاح کیا کریں تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو سکے، ہم بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ۔